انا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ انا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصی میں گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کل انبیاء، سارے انبیاء سرکار کے پیچھے کھڑے تھے، سرکار کے مقتدی بنے مسجد اقصی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سرکار کے مقتدی بنے، پر سرکار فرماتے انا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ کوئی علاقے کے بہت بڑے عالم یا کوئی پیر صاحب کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا کسی اور عالم کے پیچھے، تو وہ عالم ساری عمر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مرتبہ فلاں ہستی نے بھی میرے پیچھے نماز پڑھی، ایک مرتبہ فلاں شخصیت نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں عالم نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو سرکار فرماتے انا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آدم صفی اللہ جیسا آپ کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے کہ جنہیں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ جب یوسف صدیق اللہ جیسے حسین و جمیل نبی آپ کے مقتدی ہیں، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ جب ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جن کے لیے نمرود کی آگ گلزار ہو گئی، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جیسا شہنشاہ نبی آپ کے پیچھے کھڑا ہے، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ جب موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جن کے لیے طور پر جلوے چمکے، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ جب عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی آپ کے پیچھے کھڑا ہے کہ جنہوں نے مٹی کے پرندوں کو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر جان ڈال دی، بات فخر کی تو ہے پر فخر کرتے کیوں نہیں؟ تو مدینہ پاک میں سے آواز آئی، یہی وہم تو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ ان نبیوں کا امام بن کر مجھ مصطفیٰ کو کوئی فخر نہیں، فخر ان نبیوں کو کرنا چاہیے جنہیں مصطفیٰ جیسا امام ملا۔ مخاطب ہوں، اس محفل سے اٹھ کر جاؤ تو سینے عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن چکے ہو۔ سنیاں مانگو، عاشقاں مانگو، چرائیاں مانگو بہنے، نہیں کہ سانو لوڑ کوئی نہیں، جاؤ باہر جا کے چاول کھاؤ۔ حضور کی محبت لینی ہے، محبت لینی ہے، ہتھاں نوں بلند کر کے یا رسول اللہ کیا ہے؟ وہ تیری کھاٹے بھی چاندا جہان وچوں دولت جنا ایمان دی کھٹ جاندا، جب کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندا، یاد کرتے ہیں جنہوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینے چھٹ جاندا، ادھر مارا رسالت دا لوڑ عاشق، ادھر منکرہ نصیحہ پھٹ جاندا۔ پہلے دو باتیں میں درس کر لوں جو میں ہر جگہ پر کہتا ہوں، ہر مقام پر کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ حضور سے محبت کسی سے پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی، حضور نال محبت کسی کو پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی، کسی کو پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سنیو تم نام محمد پر انگوٹھے چومتے ہو دلیل لاؤ، صلاۃ و سلام پڑھتے ہو دلیل لاؤ، قیام کرتے ہو دلیل لاؤ، میلاد مناتے ہو دلیل لاؤ، جلوس نکالتے ہو دلیل لاؤ۔ آپ کو ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے، محبت۔ کیا دلیل ہے؟ محبت۔ آئی جنا آنکھو جدے سینے اندر جنی محبت ہے انی بلند آواز نال کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ حضور نے پیالے میں اپنا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو دیا، حضور نے فرمایا ام ایمن روڑا وہ پی کر آ گئی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ میں پوچھتا ہوں کون سی آیت ہے؟ سریحن، سریحن کون سی آیت ہے جو کہتے ہو رسول اللہ کے پیشاب مبارک کو پی جاؤ؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی آیت ہے؟ آپ خاتم لینا کوئی آیت ہے؟ حضور نے پیالے میں اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، حضور نے فرمایا دفن کر جاؤ، وہ پی کر آ گئے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتے ہو رسول اللہ کے خون مبارک کو پی جاؤ؟ کوئی آیت ہے؟ حضور نے اپنا خون مبارک حضرت مالک بن سنان کو دیا، وہ پی کر آ گئے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے جو کہتے ہو رسول اللہ کے
खून मुबारक को पियो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुजूर के बालों को टोपी में सिलवाया। कुरान की कौन सी आयत है जो कहती हो रसूलुल्लाह के बालों को टोपी में सिलवाओ? कोई आयत है? तो फिर सहाबा के पास दलील क्या है? वही दलील है जो हमारे पास है। क्या दलील है? क्या दलील है? क्या दलील है? कुरैश का सफीर हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी कुरैश के सफीर बनकर हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों के लश्कर में आए। वापस आकर कहा, आई कौमी वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वफ़दतु ला कैसरा व किस्रा व नजाशी वल्लाहि रायतु मालिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाहि तलख़मा नुख़ामतन इल्ला वक़त फी कफ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरू मुक़तदहु अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक़तदिलूना ला वदुही व इज़ा तकल्लमा ख़फ़त वस्वातु मिन्नहु व मा युहिद्दूना इलैहि नसरा ताज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अराद अलैकुम खुद्दत रुश्दिन फ़अमलूहा। सुब्हानल्लाह। वापिस आकर कहा किसने? कुरैश के सफीर ने, जो हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों से सुलह की शराइत तय करने आए थे और बाद में सहाबी रसूल बन गए। वापिस आकर कहा, कौम वालों, किस नबी से लड़ने का सोच रहे हो? अल्लाह की कसम, मैं कैसरो किस्रा के पास गया, मैं नजाशी के पास गया, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, पर अल्लाह की कसम आज तक मैंने कुछ ना देखा जो कुछ मुस्तफा की बारगाह में देखा। उन्होंने पूछा क्या देखा? उन्होंने पूछा क्या देखा? और बाकायदा रिसालत की मंजर कशी होने लगी है। उर्वा बिन मसूद सकफी ने ऐना आख्या कि उन्होंने सहाबा ने हर वक्त लोटे मुसल्ले बिस्तर अपने कंधा ते रखे ने, उन्होंने शलवारा गोडिया नाल ऊंचा ने ना। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की कसम मैं ये देख कर आया हूं कि उनके नबी जब मुंह से लौबे दहन को जुदा करे, उनके सहाबों से लेकर चेहरों पर बांध लेते हैं। उनके सहाबा लेकर चेहरों पर बनते हैं। जिसे हुजूर का थूक मुबारक न मिले ना, तो दूसरे साथी के हाथ पर हाथ रगड़ता है कि इसकी तरी मुझे मिल जाए। हुजूर के वुजू के मुस्ताबिल पानी को पी जाते हैं। कुरान की कौन सी आयत है जो कहती हो रसूलुल्लाह के वुजू के पानी को पियो, रसूलुल्लाह के लौबे दहन को चेहरों पर मलो? कोई आयत है? कोई आयत है भाई? किसी को याद है तो सुना दो। साहिरन कोई आयत ऐसी नहीं। तो मैंने आलिम तसव्वुफ में सहाबा से पूछा, हुजूर का लौबे दहन चेहरों पर क्यों बनते हो? आवाज़ मोहब्बत जो करते हैं। हज़रत उम्मे अमन से पूछा, हुजूर का पेशाब मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से पूछा, हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया?